ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، لیکن یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، یہ اپنے حق میں تو کیا آپ کے حق میں بھی خیر خواہی نہیں رکھتے۔ آپ کبھی ان کی حالت تو دیکھیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ان کی حالت بگڑی ہوئی تو یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسا کہ یہ خود کافر ہے۔ ودو پسند کرتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جس طرح وہ خود کافر ہے، فتکونون سواء تاکہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ برابر ہو جائے۔ اور آج بھی اس وقت بھی ان کی جو ہے نا یہی تمنا تھی۔ پہلے پارے کے اندر آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا آپ جتنی مرضی نرم پالیسی ان کے بارے میں رکھ لینا، یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ آپ سے صرف ایک ہی حالت میں راضی ہو سکتے ہیں، آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، پھر بڑے خوش ہیں آپ سے۔ اور آج بھی کفریہ طاقتیں، یہود و نصارہ کی جو طاقتیں ہیں، ان کی ساری محنت اسی بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان جو طبقہ ہے یہ بے دین ہو جائے، ہمارے مذہب کو اختیار کر لے۔ یہودی چاہتے ہیں ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، عیسائی چاہتے ہیں ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، ہندو جو ہے نا مسلمانوں کو ہندو کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ تلے ہوئے، اور کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مفلس طبقہ وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو بھی گئے ہیں۔ تو ان کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہے، تمہیں بھی اسی طرح جو ہے نا بے دین بنا دیں اور جو ہے نا کافر بنا دیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ تم سارے جو ہے نا وہ برابر ہو، دنیا کے اندر بھی تم برابر ہو، جو کفر کے اندر بھی، ملت کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر سزا کے طور پہ اور عذاب کے طور پہ جہنم کے اندر بھی تم سارے برابر ہو۔ تو وہ تو کفر کی طرف تمہیں جو ہے نا وہ لٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو یہ تمیز ہے نا حلال اور حرام کی، یہ ختم کر دی جائے۔ کافروں کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر جو غیرت ایمانی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر جو جائز اور ناجائز کی تمیز اور فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے، ان کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان سے دین اسلام کو چھین لیا جائے۔ لیکن مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کام سے رکنے کا حکم اللہ نے دیا، تبھی تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کیے ہوئے، اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اتباع کے لیے اور اطاعت کے لیے حاضر کر دیا، تب وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہوتا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جب تک اپنے آپ کو مصداق نہیں بناتا، دین کے اندر پورے کا پورا جب تک داخل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ محض نماز پڑھ لینے سے، محض روزہ رکھ دینے سے، محض دین کی کسی ایک جزء کے اوپر عمل کر لینے سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لینے سے اور ٹوپی پہن لینے سے اور خلیہ مسلمانوں جیسا بنا، یہ مسلمان نہیں۔ جب تک کہ اسلام کے پورے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر شریعت نے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کی ہے کہ کسی کا مال بھی تم نے ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے پہ کسی کا مال تم نے نہیں کھانا۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم جو نا یاش بنو، جس طرح مرضی چاہو، کماؤ، کھاؤ، پیو، موج مستی کرو، زنا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کی تصویر مٹ جائے تم سے۔ شریعت کہتی ہے نہ کسی کا حق بھی نہیں کھانا، حلال طریقے سے کمانا ہے، اور جو حلال کی کمائی ہے اس کو خرچ کرنے کے اندر فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان تمہیں اس رستے کے اوپر لگا رہا ہے، تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی، اللہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا اس طرح تم نے خرچ کرنا ہے، اور جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ نے تم کو روکا ہے اس جگہ سے رک جاؤ، تبھی تم مسلمان۔ تو اسی بات کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے کہ تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں حیا والا بنانا چاہتا ہے، لہذا ان کی اتباع تم نے نہیں کرنی۔ اور فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، نہ تم ان کو دوست بناؤ اپنا، ان کو اپنا دوست مت سمجھو، وہ تمہارے